کہ کیا جب آپ عدالت کے اوپر، اب تو ملک ارشد کی وہ ویڈیو آ گئی، اب صاحب نظر آتا ہے کہ ہم لوگ جب پیش ہوتے ہیں، یہ پیچھے حمزہ شہباز شریف کی ریمانڈ میں پیش ہوئے، اوپر عدالت میں جج صاحب نے ریمانڈ سنا، اندر چلے گئے، واپس آئے تو 10 دن کا ریمانڈ دے بابا، اور کہا گیا کہ جی جو انچارج کرنل ہیں ان سے وہ پوچھ کے آئے۔ اب اندر یہ کھلواڑ کریں گے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم جب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ٹرمپ میاں نواز شریف یعنی پچھلی گورنمنٹ کی بدتریفی کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ بالکل، تو تعریف آپ دیکھ لیں کہ 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا، تو اگر لوگ یہ کہیں کہ کشمیر اس نے بیچ دیا، یا اس کے ساتھ جانے والے جنرل باجوہ یا غفور یا دوسرے وہ جو آئی ایس اے کا چیف تھا، انہوں نے وہاں پر کمٹمنٹ دے دی، تو بابا یہ بات آپ کے کنڈکٹ سے واضح ہو رہی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو محب وطن یہاں لوگ ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے عدالتی نظام کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں بھئی احتساب اگر تم نے کرنا ہے تو ان جرنیلوں کا بھی کرو، ان ججوں کا بھی کرو، ان جرنلسٹوں کا بھی کرو جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے۔ اور بابا کسی جرنیل کو پکڑ کے سزا دی تو وہ نیب میں گھمت رہا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جس سے ہماری ریاست کی سالمیت کو خطرہ درپیش ہو رہا ہے۔ جناب احسان مائی صاحب، جناب نصیر بھٹا صاحب، شریف ظفر جویہ صاحب، اور ہمارے یہ اکابرین اور یہاں سارے دانشور جو دوست بیٹھے ہیں، ہم چاہے یہ بات ہر جگہ، ہر بار میں، ہر فورم پر ڈسکس ہو گئی کہ آخر یہ اس ریاست کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ سی پیک کیوں بند کیا گیا۔ یہ آج کی مہنگائی جو ہے اور مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر اس معاملے جو ہیں یہ ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا کر رہی ہے، بھیانک صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ آج پاپولر لیڈرشپ جو ہے، اندازہ فرمائیں کہ امریکہ میں بیٹھ کر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں میاں نواز شریف وغیرہ دوستوں کے اس اگست کے مہینے میں اے سی بند کر دوں، یعنی وکٹمائزیشن کی انتہا دیکھے۔ ہارٹ کے مریض 7 دفعہ اس کا آپریشن اسٹنٹ ڈلے ہوئے اور 3-4 دفعہ آپریشن ہوا ہوا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ they wanted to murder him، اسی طرح میاں شہباز شریف کی دوائی بند کر دی تو کینسر کے مریض تھے، تو they wanted to murder all the leadership۔ یقین حکم عمل میں ہم، یقین حکم عمل میں ہم، محبت ساتھ عالم، جہاد زندگانی میں ہے کہ مردوں کی سمجھی۔ آج کا موضوع میں لطف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو تسلیم پیش کروں گا کہ نیڈ آف دی آر کا یہ موضوع اور ملک کی حالات میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں،
میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے سیٹ میں یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. انصاف نہیں ہے، یہ یک دفعہ انتقام ہے. رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. شعور کی آنکھ جب کھلی تو اس ملک میں اسلامائزیشن اور احتساب کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن نعرے لگانے والا ایک یونیفارم میں تھا. وہ احتساب تو نہ کر سکا، اور اس کے بعد جو تسلسل اس نے قائم کیا احتساب کا، وہ پھر یونیفارم میں آنے والے شخص نے ویسے ہی نعرے لگائے. اس ملک میں احتساب صرف کمزور کا اور سیاستدان کا ہوگا، یہ نامنظور ہے. اب وہ نسلیں ختم ہو گئی جو آپ کی بات کو مان کے دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے. آج اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے منظور پشتین کی تنظیم کو، ان کے نظریات کو اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ یہ کہتے درست ہے، لیکن آج اس میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے 2 الیکٹڈ ایم ایل ایز کو پروٹیکشن آرڈر جاری کروا سکے. میں یہ اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ عمل کروں گا کہ پہلے اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی آزاد کروایا جائے. وہ جن قوتوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم بھی آزاد ہوں. نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محترم، خواتین و حضرات، میں جناب راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اہتمام کیا، ہم سب کو اکٹھا کیا، اور راجہ صاحب نے جب انٹروڈیوس کیا اس موضوع کو تو کوئی بات ایسی نہیں جو انہوں نے نہ کی، کیونکہ خود بہت بڑے مقرر ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ باقی آنے والوں کے لیے ایک راستہ نہ چھوڑے. لیکن عرض یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کے عوام کے لیے خوشحالی لانی ہے. اس ملک کے عوام کو ہم نے ان کا حق حاکمیت دینا ہے. لیکن 1958 سے جب جنرل محمد ایوب خان نے اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا، اس کے بعد سے ایک خاص قسم کا احتساب شروع ہوتا ہے. انہوں نے ایوب کھوڑو، جو ایک زمانے میں ہمارے وزیر دفاع تھے اور ایوب خان کو سلوک کیا کرتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، تحریک پاکستان کا حصہ تھے، ان پر انہوں نے ایک مقدمہ بنایا کہ انہوں نے ٹریکٹر چوری کیا. پھر ایک زمانہ آیا کہ چودھری ظہور الہی پر بھینس چوری کا مقدمہ بنایا. ہم نے یہ سارے زمانے دیکھے ہیں. بھائی آپ نے احتساب کرنا ہے کریں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اور ایک محکمہ بنا دیا نیب کا جنرل پرویز مشرف نے، اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ آپ کی یہ فائلیں ہیں، یہ سچی ہیں یہ جھوٹی ہیں، یہ پڑی ہوئی ہیں، آپ پرویز مشرف کے کہنے پر فلاں جماعت میں چلے گئے.